کسی زمانہ میں یہودی جبکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی ذات کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام اور رسول عظام کی عظمت اور شان کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے کلام کی تبلیغ کے اعتبار سے صحت عقیدہ اور صحت عمل کے حامل تھے، صحت عمل کے حامل تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انہیں روئے زمین کی افضل ترین مخلوق قرار دیا، یعنی انسانیت میں یہ اس وقت افضل ترین تھے۔ وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کے لفظ قرآن عزیز نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے تمہیں تمہارے زمانے میں، یعنی جس زمانے میں تم ہوئے، پورے جہان پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی۔ یہ اللہ نے ان کے لیے لفظ ارشاد فرمائے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بھی ان کے معتقدات ٹھیک تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، رسل عظام کی شان و عظمت کے اعتبار سے بھی ان کے اعتقادات صحیح تھے۔ پھر کتب سماویہ جو کتابیں اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی، ان کے بارے میں بھی ان کے اعتقادات ٹھیک تھے، یعنی جو احکام اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے تورات وغیرہ میں نازل فرمائے، یہ ویسے ہی آگے پہنچانے والے تھے جب تک۔ اور صالحین، پھر عمل صالح کے اعتبار سے بھی ان کے معاملات ٹھیک رہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی شان ظاہر فرمائی پوری کائنات پر، وہ مسلم ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب ان کا رویہ، عادات، مزاج، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے بارے میں ان کی بے راہ رویاں اور ان کی گستاخیاں ان کی عادات کے اعتبار سے تبدیل ہو گئیں۔ عام لفظوں میں کہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے گستاخ ہو گئے، انبیاء کرام علیہم السلام کے گستاخ ہو گئے، کتب سماویہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، ان کے بے ادب ٹھہرے، اور احترام اور توقیر تعظیم کے جتنے دروازے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے اوپر خود بند کر لیے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے پھر ان کی مذمت نازل فرمائی، خالق و مالک نے خود ان کی مذمت کی۔ تمام اہل ایمان، اہل اسلام اور قیامت تک آنے والی حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اب یہ قرآن شریف کا حکم ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم نے یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ یارانہ نہیں لگانا، یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ یارانہ نہیں لگانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس کا مطلب سمجھیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہاری یاری کے قابل نہیں ہیں۔ اور اگلا جملہ وعید ہے، ٹھیک ہو گیا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے اب جو شخص ان کے ساتھ یاری لگائے، دوستانہ بڑھائے، تعلقات میں اضافہ کرے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرماتا ہے یہ بھی پھر انہی میں سے ہے۔ مقام خطاب پر رکھ کے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یہ خطاب ہے، فرمایا تم میں سے۔ اب قیامت تک آنے والی حضور کی امت میں سے جب بھی کوئی جس زمانے میں آ کر یہ آیت پڑھے گا نا، پڑھے یا نہ پڑھے، آیت پڑھے یا نہ پڑھے، کسی صورت بھی جس زمانے میں بھی ظاہر ہو جائے گا حضور کے زمانے میں یہ جو حکم ہے نا، تم میں سے جو ان کے ساتھ یارانہ کرے وہ اس کا مخاطب ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو ان کے ساتھ یارانہ بڑھائے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ فرماتا ہے یہ انہی میں سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالم قوم کو پھر ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ حالیہ ایام میں آپ کو معلوم ہے
ایک یہودی نے سویڈن میں قرآن عزیز کا ایک نسخہ نظر آتش کیا۔ آپ دیکھ لیجئے، جب تک یہ تعظیم کے قابل تھے، فضیلت کے قابل تھے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی فضیلت کو ظاہر فرمایا، کائنات میں بیان فرمایا اور لوگوں سے بھی تسلیم کروایا۔ لیکن میں نے عرض کیا، جب یہ گستاخ ٹھہرے اللہ کے، خود انبیاء کرام علیہم السلام کے، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی کتابوں کے گستاخ ٹھہرے، تو اب رب العالمین جل وعلا نے ان کی مذمت کی۔ یہ مذمتی بیان ہے، یہ مذمتی حکم ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں مقام ذم میں رکھ کر ارشاد فرما رہا ہے کہ اب یہ تمہارے یرانے کے قابل رہے ہی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مسئلہ یاد فرما رہا ہے، اور آپ یہ سمجھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کا بھی خالق ہے، ان کا بھی خالق اور مالک ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اس زمانے میں، یہودی نصرانی بھی اس زمانے کے ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی مخلوق، ایسا ہی ہے نا؟ تو بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سے بڑھ کر بھی ان کے باطنی معاملات کو کوئی جان سکتا ہے؟ جو ان کا خالق اور مالک ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے، تم نے ان کے ساتھ یارانہ نہیں لگانا۔ کیوں؟ یہ بے ادب ہیں، گستاخ، بے ایمان ہیں، یہ کافر ہیں۔ اور قرآن عزیز کے ساتھ ان کا بغض کیا ہے؟ اس کے باقاعدہ اسباب موجود ہیں۔ یہ بغض ان کا نیا نہیں ہے، یہ بغض ان کا نیا نہیں ہے، یہ نفرت کلام الہی کے ساتھ ان کی نئی نہیں، بڑی پرانی اور قدیم ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جب سے وحی اترنا شروع ہوئی، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیے، جس وقت حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت بھی، اگر آپ اس سے بھی چلے جائیں پیچھے، حتیٰ کہ خود حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے کچھ دیر بعد ہی، یعنی ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بالکل ساتھ ہی، جس وقت انہوں نے تورات پڑھی ہے، اور تورات میں جہاں کہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ذکر خیر پایا ہے، انہوں نے محو کر دیا اس کو، یا معنی تبدیل کر دیا ہے، یا امت کو کوئی اور اس کی تعویل کر کے ظاہر لوگوں کو اپنے ہم نوا ہم مذہبوں کو سمجھایا کہ اس سے مراد امام الانبیاء نبی آخر الزمان کی ذات نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ یعنی یہ تعویلیں ان کی بڑی پرانی ہیں، اور قرآن عزیز کے ساتھ جب کہ یہ نازل ہو چکا، تو اب ان کا جو ساڑ ہے، قلبی ساڑ، دل کا ساڑ، یہ ساڑ ان کا اس کے اسباب ہیں باقاعدہ، ایسے نہیں بھئی ان کو کوئی حسد ہے بلا وجہ ہی، نہ، وہ حسد کیا ہے، وہ ساڑ کیا ہے اندر کا؟ آپ قرآن عزیز پڑھیے، رب العالمین جل وعلا اب اپنی ذات کے اعتبار سے بھی جو ان کی گستاخیاں ہیں، یعنی رب تعالیٰ جل وعلا کی گستاخیاں، باری تعالیٰ جل وعلا وہ بھی قرآن عزیز میں بیان فرماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کا جتنا غلط رویہ ہے وہ بھی قرآن عزیز میں باری تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے۔ خود کتب سماویہ کے ساتھ ان کا جو دشمنی رہی ہے، یعنی تورات کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، اس کی مذمت بھی باری تعالیٰ جل وعلا اسی کلام میں ارشاد فرماتا ہے۔ ان کی باطنی عادات، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، جتنے ان کے اخلاق سیئہ ہیں، برے اخلاق ہیں ان کے، باری تعالیٰ جل وعلا وہ بھی اپنے کلام قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے۔ ظاہر ہے اب جب کلام الہی بول بول کر ان کی مذمت کر رہا ہے، اور قیامت تک وہ مذمت چلتی رہنی ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے احکام کو تسلیم کریں، انہوں نے کلام الہی کے بارے میں قلبی ساڑ کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ قلبی ساڑ ان کا یہ ہے، کبھی قرآن عزیز نظر آتش کرتے ہیں، کبھی باقاعدہ طور پر لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں، کئی نام ہیں ان کے، اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہہ دیتے ہیں، پرویزی بھی کہہ دیتے ہیں، بڑے نام ہیں ان کے، یعنی جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم صرف قرآن عزیز کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی احادیث مبارکہ کا انکار، اور حدیث طیبہ میں جو شے حلال آئی ہے اس کا انکار، حدیث سے جو شے حرام ہے اس کا انکار، یہ ساری چیزیں قرآن عزیز کو سامنے رکھ کر یہ جو اپنا ڈھال بنا کر یہ بیان کرتے ہیں، یہ اہل قرآن کی، چکڑالویوں کی، منکرین حدیث کی، پرویزیوں کی، جاوید غامدی جیسے بندوں کی، انجینئر جیسے بندوں کی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی حمایت نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو ہی آڑ بنا کر اس دین میں مسخ حقائق آگے پیش کرنا ہے۔
تعویلیں، غلط جوڑ توڑ۔ میں کچھ چیزیں آپ کو قرآن عزیز سے ہی، یہ قرآن عزیز کا خاص مطالعہ ہے یہود کے بارے میں، جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کی حقیقت کو آشکار فرمایا۔ جو چیزیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائی وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ دیکھیے یہ قلبی ساڑ کیوں نکلتا ہے۔ ایک زمانے میں وہ قوم جس کے بارے میں باری تعالیٰ خود اسی کلام میں ارشاد فرماتا ہے فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، اب یہ بیان کر دیا۔ اب دوسری طرف دیکھیے گا، یہ بھی قرآن عزیز کا ارشاد ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ اس پر حکم دیکھیے باری تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ اور آگے یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے بھی کئی کافر کہہ چکے ہیں۔ یہ قرآن عزیز کا حکم ہے، اس کو سمجھیں۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں کا اللہ کا بیٹا قرار دینا اور نصرانیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پہلے بھی کئی کافر یہی باتیں دہرا چکے۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر نصرانیوں پر، انا یؤفکون، دین حقیقی چھوڑ کر کس طرف بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ۔ اچھا اب آپ یہ پیچھے مسئلہ دیکھیے ہوا کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی پوری ایک تفسیر لائے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوا، یہ پہلی حقیقت ہے یہودی مشرک ہے، یہودی مشرک ہے، یہ پہلا مذمتی بیان ہے قرآن عزیز کا، جس کی وجہ سے قرآن عزیز کو جلا ڈالنا اور قلبی ساڑ کا اظہار کرنا بڑا ضروری ہے یہودیوں کے لیے۔ گزارش سمجھ آ رہی، یہ پہلی حقیقت ہے کہ قرآن عزیز نے ان کے بارے میں کہا یہ مشرک ہیں، یہ بے ایمان کافر ہیں۔ اور میں آیات پڑھتا چلا جاتا ہوں آپ کو پتہ چلے، بجائے اس کے آج میرا دل تھا میں قرآن عزیز کی تعریف پر کچھ کلمات آپ کے سامنے کہتا، لیکن اس سے پہلے کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک باطل کی نفی نہ ہو جائے حق کا اس بات کافی نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ نے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی الوہیت اور اس کی خدائی کو تسلیم کرنا ہے نا، تو رب تعالی جل وعلا کی خدائی کو تسلیم کرنے سے پہلے آپ کو لا الہ کہنا پڑے گا، بھائی ان میں سے کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بجائے اس کے کہ میں قرآن عزیز کی تعریف کرتا، وہ ساری آیات حدیث آپ کے سامنے پڑھتا، آپ تو اہل اسلام ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں، اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ جناب ان کے قلب کے اندر جو بغض ہے، نفرت ہے کلام الہی کے بارے میں، اس کے اسباب کیا ہے۔ یہ پہلا سبب ہے جو قرآن عزیز نے خود بیان کیا کہ یہودی مشرک ہے۔ اب یہودی کو جس وقت قرآن عزیز علی الاعلان کافر کہہ رہا ہے اور اس پر لعنت کر رہا ہے، کافر کہہ کے لعنت کر رہا ہے، تو آپ بتائیے اس کو نفرت نہیں ہوگی، بغض نہیں ہوگا اس کلام کے ساتھ، اور کیا ہوگا پھر؟ اچھا اب یہ واقعہ کیا ہوا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا نا جس وقت، تو بخت نصر ان کے معاملات کی وجہ سے، یہودیوں کے معاملات کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے بطور عذاب ایک بادشاہ بخت نصر ان پر مسلط کیا، اس نے گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ ڈالا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ قرآن عزیز نے وہ وعدہ بھی بیان فرمایا، پورا سورہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام 15ویں پارے میں پہلے صفحے پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ بخت نصر اس بادشاہ کا نام تھا جس کو بخت نصر بھی کہہ دیتے، یہ اصل لفظ بخت نصر ہے۔ اچھا وہ ہوا یہ کہ جس وقت اس کا قتل و غارت عام ہوا، علماء یہود کو اس نے زمینوں سے نکال دیا، باہر کیا، اور ٹھیک ٹھاک پھینٹا لگا، فتنہ ہو گیا، آزمائش ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ تورات کو اس زمانے میں انہوں نے زیر زمین دفن کر ڈالا، یہودیوں نے، ان کے مولویوں۔ جب قرآن عزیز دفن کیا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کی بری کرتوتوں کی وجہ سے رب العالمین جل وعلا نے ان کے قلب میں جس عالم کو تورات یاد تھی نا، رب العالمین جل وعلا نے سینے سے ہی تورات کا علم کھینچ لیا، سینے سے تورات کا علم رب نے کھینچ ڈالا۔ اچھا انہوں نے دوسری طرف تورات خود دفن کر دی تھی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام اپنے زمانے کے کامل شخصیت، رب العالمین جل وعلا نے ان کو پسند فرما رکھا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام سیاحت کے لیے نکلے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سامنے آئے اور آ کر کہا عزیر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں طلب علم کے لیے، حصول علم کے لیے سفر کر رہا ہوں، میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے وہی تورات
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقتاً حقاً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی بغیر کسی ایک لفظ کی کمی بیشی کے، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو حفظ کروا دی، یاد کروا دی۔ جب آپ کو حفظ ہوئی، آپ وہی تورات پڑھنے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آئے، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جب تورات سمجھانا شروع کی، ان کو سمجھ آنی شروع ہو گئی، یاد کرنا شروع کر دیا۔ اچھا اتفاق یہ ہے جس وقت پوری تورات حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے زبانی یہاں قلب سے پڑھ کے اپنے دل کی تختی سے پڑھ کے ان کو سمجھا ڈالی، وہ یہ کہ اتفاقاً وہی تورات جو انہوں نے زیر زمین دفن کی تھی نا، اس کا بھی نسخہ نکل آیا۔ اچھا جب وہ نسخہ سامنے رکھا اور حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی تعلیم کو میل کیا، میچا، ساتھ ملایا، تو اس میں سر منہ یعنی بال برابر بھی کوئی فرق نہیں نکلا۔ سیدنا عزیر علیہ السلام نے جو تورات آپ نے بیان کی تھی نا، حقاً وہی تورات جو تدفین تھی نا، وہی درمیان میں نکلی، کوئی فرق نکلا ہی نہیں اس میں سے۔ اب وہ فرق کیسے نکلتا؟ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے بحکم الہی خود یاد دلائی تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں۔ جب میچ کیا نا تو اب یہ دیکھیے گا ذرا، انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، جس تورات کو ہم تدفین کر چکے ہیں اور ہم ہی اس کو وہاں سے نکال رہے ہیں، سیدنا عزیر علیہ السلام کا من وعن حقیقتاً اس کو پڑھ دینا، ہمارے سامنے بیان کر دینا، یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے خود انہیں تعلیم نہ دی ہو، اور رب العالمین جل وعلا انہیں تعلیم تب ہی حقیقتاً ارشاد فرمائے گا جبکہ یہ اللہ کے بیٹے قرار پائے گا۔ یہاں سے انہوں نے نعرہ مارا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کہ وہ تورات جو انہوں نے خود دفن کر دی تھی، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے بیٹے کو وہ یاد کروا کے، یہ یہودیوں کا قول ہے، اپنے بیٹے کو یاد کرا کے ہمارے درمیان بھیج دیا۔ اب جب انہوں نے یہ بیان دیا یہودیوں نے، تو رب العالمین جل وعلا کا ارشاد پھر سنیے، باری تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، فرمایا یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، فرمایا اس سے پہلے کافر بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، پہلے انبیاء کے بارے میں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یؤفکون، اللہ ان پر لعنت کرے، یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے، اور بے شمار مقامات ایسے ہیں جس میں رب العالمین جل وعلا نے انہیں مشرک قرار دیا۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے لیے اولاد قرار دینا یہ سب سے بڑا شرک ہے، کہ رب کے لیے بندہ کوئی کہہ دے کہ فلانا اللہ کا بیٹا ہے یا فلانا اللہ کی بیٹی ہے۔ یہ شرک ہے، اس لیے کہ جزئیت ثابت کر دی نا، آپ نے اللہ کا جز ہونا ثابت کر دیا کہ یہ اللہ کے وجود کا حصہ ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے وجود کا حصہ ہوتا ہے، جب آپ نے رب العالمین جل وعلا کے وجود کا حصہ حضرت عزیر علیہ السلام کو قرار دیا، تو مطلب یہ کہ آپ نے جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو مطلب یہ آپ نے ان کو اللہ کا جز ثابت کیا، یہی شرک ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ پہلا سبب ہے رب العالمین جل وعلا ان کی مذمت کیوں فرماتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہودی ایسی بدترین قوم ہے، ایسی بدترین قوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں تو آپ کہہ لیجیے نا، چونکہ حضور کا یہ کلمہ نہیں پڑھتے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے، حضور کی امت میں داخل نہیں ہے، اس لیے حضور سے حسد کرتے ہیں، سرکار کی ذات تو اپنی جگہ رہ گئی۔ یہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت بڑے موذی ہیں، گستاخ ہے، بے ادب ہے، اور رب العالمین جل وعلا نے انہیں قرآن عزیز میں فاسق بے حیا کہہ کر خطاب فرمائے، بے حیا قوم ہے۔ مقام سنیے، سورہ الصف، قرآن عزیز پڑھ رہا ہوں، اب مسئلہ سمجھیے۔ رب العالمین جل وعلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام نقل فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے، اور یاد کیجئے جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے، اپنے امتیوں سے کہا، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم مجھے اذیت کیوں پہنچاتے ہو حالانکہ تمہیں یقین کامل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تمہاری طرف میں رسول ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پھر بھی تم مجھے اذیت دیتے ہو۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے، فَلَمَّا زَاغُوا، پس جب یہ یہودی ٹیڑے ہو گئے، ان کے دل ٹیڑے ہو گئے، کج فہم ہو گئے، کج رو ہو گئی، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے گمراہی پر ان کو پیدا کر دیا، جما دیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ بے حیا قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں بے حیائی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہودیوں کی طرف کی۔ یہ اذیت کیا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عبارت لائے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔
یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سیدنا آدم سے لے کر حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، جو شان عظمت ان کو عطا فرمائی نا قرب کے اعتبار سے، وہ تو اپنی جگہ رہیں۔ نبی کا جو ظاہری جسم ہوتا ہے نا، ظاہری جسم، یہ عقیدہ ضروریہ ہے، اس کو یاد فرمائیے۔ نبی کا جو ظاہری جسم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نبی کے جسم میں کوئی ایسی شے، بیماری، عیب نہیں آنے دیتا جس کے سبب سے اس کی امت کے کسی کے قلب میں تنفر پیدا ہو جائے، نفرت آ جائے۔ یہ عقیدہ ضروریہ ہے۔ یعنی رب العالمین جل وعلا اپنے نبی کو ظاہری اعتبار سے ایسا با کمال پیدا فرماتا ہے کہ اس کے زمانے میں اس جیسا ہو ہی کوئی نہیں سکتا، ایسی پاکی اللہ دیتا ہے۔ یعنی کوئی بیماری، کوئی عیب، کوئی نقص اور کوئی ایسی شے جو نبی کے لیے اس کی امت کے دل میں نفرت پیدا کر دے، رب العالمین جل وعلا ان کے جسم میں نہیں آنے دیتا۔ یہ عقیدہ ضروریہ ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یعنی نبی ظاہری اعتبار سے بھی ایسا پاک ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام از حد بہت زیادہ با حیا تھے، بہت زیادہ شرم والے تھے، حیا والے تھے۔ یہ نبی کی صفت ہوتی کہ وہ شرم و حیا والا ہوتا ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی، یہ حمام میں جس وقت جاتے تھے غسل کرنے کے لیے تو برہنہ کئی لوگ جو ہے وہ شامل ہو کر یہ غسل کر لیا کرتے تھے، نہا لیا کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی فطری حیا اور شرم کی وجہ سے برہنہ ہو کر کبھی بھی قوم کے سامنے آپ غسل نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، جب آپ نے غسل کرنا ہوتا تھا نا تو اپنی قوم سے کہیں زیادہ فرلانگ دور جا کے نا تو وہاں تنہائی میں ہو کر، اکیلے میں ہو کر پردے کا اہتمام کر کے آپ غسل کیا کرتے تھے۔ اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس حیا کا اہتمام فرماتے نا، اس شرم کا اہتمام فرماتے تو قوم نے آپ کو الزام دیا کہ ان کو نہ کوئی پوشیدہ مرض ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عمومی طور پہ میں نام نہیں لینا چاہتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پاکیزہ شخصیت ہے، ان کی طرف ہم تو ایسے لفظ کی بھی نسبت نہیں کرتے۔ عام آدمی کے لیے وہ بیماری جو ہے نا وہ ہرنیے کی استعمال کی جاتی ہے، لفظ کہا جاتا ہے کسی بندے کو ہرنیے کا پرابلم ہو جائے نا تو یہ بیماری انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی، پوشیدہ مرض آپ کی طرف منسوب کیا۔ رب العالمین جل وعلا نے انہی لفظوں کے ساتھ یہ لفظ ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، اے میری قوم تمہیں کیا ہوا، تم مجھے اذیت کیوں پہنچاتے ہو؟ اور وہ اذیت کیا ہے کہ تم مجھے ایسے امراض کے ساتھ متہم کرتے ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے میرے جسم میں رکھے ہی نہیں، اللہ نے مجھے ان سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اب یہ جملہ سنیے، تم مجھے اذیت پہنچاتے ہو ایسے مرض کے ساتھ نسبت کر کے جو مجھ میں نہیں، حالانکہ تمہیں یقین کامل ہے میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ یہ جو جملہ آپ نے اذیت کے ساتھ ملا کر کہا ہے نا، تم مجھے اذیت پہنچاتے ہو اور میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اس کا معنی یہ ہے تمہیں یہ بات یقین کامل سے معلوم ہے، تمہیں پکا طور پر یہ بات معلوم ہے جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ ظاہراً بھی پاک ہوتا ہے، باطناً بھی پاک ہوتا ہے۔ پھر یہ یقین ہونے کے باوجود تم میری طرف ایسی اذیتیں منسوب کرتے ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب جو اذیت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی ہے، رب العالمین جل وعلا نے حکم ان پر یہ لگایا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ بے حیاؤں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ دوسرا سبب ہے کہ رب العالمین جل وعلا ایسے یہودیوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوشیدہ امراض کے ساتھ متہم کرتے ہیں، رب العالمین جل وعلا انہیں بے حیا کا خطاب دے کر قرآن عزیز میں ان پر مہر لگا دیتا ہے کہ یہ قوم بڑی بے حیا ہے۔ دوسرا سبب۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ یہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بھی بڑے گستاخ ہیں۔ سمجھ آ رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تو سمجھیے ان کے قلب میں بیٹھی ہوئی ہے نا، بھئی سانس نہیں لے سکتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیے بغیر۔ سرکار کا زمانہ تھا، کعب بن اشرف یہودی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی حکمت تھی، تو حکمت الہیہ کے تحت کو 40 روز گزر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے وحی نازل نہیں فرمائی۔ حکمت مالک کی مرضی، وہ خالق ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ کے بندہ خاص ہیں۔ اب یہ معاملہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، رب وحی نازل فرمائے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے۔ لیکن کعب بن اشرف یہودی مدینہ منورہ میں یہودیوں کا بڑا عالم تھا، اس نے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور یہ جملہ کہا ابشروا فقد اطفأ اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما کان ینزل علیہ۔ اس نے کہا کہ یہودیوں، اے یہودیوں کی جماعت خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور بجھا دیا ہے جس کے سبب ان پر وحی نازل کرتا تھا اللہ رب العالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اس جملے کا بڑا غم ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب اقدس میں حزن فرمایا، آپ غمگین ہوئے، اور غم کس بات کا؟ اس بات کا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حکمت، وہ میرا مالک خالق ہے،
یہ تمہارے لیے تو اعتراض کی بات نہیں کہ تم میرے اوپر اعتراض کرو کہ میرے اوپر وحی نہیں آ رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا غم ہوا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا، ایک طرف حضور کو تسلی دی اور دوسری طرف یہودیوں کا جو نشر کیا وہ بھی سن لیجیے۔ رب العالمین فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اللہ کے نور کو، یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے کئی تفسیروں میں سے، فرماتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں کے ساتھ بجھا ڈالیں۔ واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ کا ارادہ یہ ہے اللہ اپنے نور کو کامل فرمائے گا، محبوب آپ کی ذات کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگلا جملہ، اب ان کے بارے میں جملہ سنیے گا جو باری تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ کافر ناپسندی کرتے رہے۔ کعب بن اشرف نے یہ بات کہی نا، تو رب العالمین جل وعلا نے اس کو کافر قرار دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ آپ مجھے بتائیے، جہاں ان کو فاسق بے حیا کہا گیا، مشرک کہا گیا، کافر کہا گیا، بھئی دل دا ساڑ نہیں نکلنا تے ہور کی نکلنا ہے؟ گزاری سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک مقام اور ملاحظہ فرمائیے، ان کی بے حیائیوں میں سے ایک اور بے حیائی قرآن عزیز نے بیان کی، اور اس سے بڑی بے حیائی ہو کوئی نہیں سکتی۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ تو بورتے نہیں ہو رہے، لیکن اسباب سمجھنے والیاں چیزاں سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قرآن عزیز کی فضیلت بیان کرنا، وہ حدیث طیبہ آپ کو سنا دینا بڑا آسان تھا، میں تو زبانی ابھی شروع کر لوں تو جمعہ اس پر سمجھیے 1 گھنٹہ اور نکل جائے گا بحمداللہ، لیکن یہ باتیں اصلاً آپ تک پہنچانا بڑا ضروری ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے ساتھ یارانہ لگانے کی مذمت کیوں فرمائی؟ وہ اسباب کیا ہے کہ یہ آئے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں ایسی بے باکیاں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اب یہ ایک اور سبب دیکھیے، رب العالمین فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا۔ آیت کا ابتدائیہ ہی ان کے کفر کے ساتھ ہے، یکفرون بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ اور اگلا کام ان کا یہ ہے، سب سے بڑی گستاخی یہ فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کر دیا۔ یعنی یہودی ایسی قوم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے انبیاء کرام علیہ السلام کے قاتل قوم، اور پہلے نبیوں کو قتل کرتی ہے، قتل کر کے اس کے بعد کہتی ہے جو ہم نے کام کیا ہے یہی حق والا ہے، یہی رضا والا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث لائے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ 2 واقعے بیان کیے آپ نے، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر، اور ایک حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے لفظ یہ ہے، یہودیوں نے ایک دن میں ایسے دن چڑھا، اور دن چڑھتے ساتھ ہی پہلی کرن جب پڑی ہے تو یہودیوں کے بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے 43 انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک گھڑی میں ہی کاٹ ڈالا، شہید کر دیا 43 انبیاء کرام علیہ السلام۔ اور سبب کیا تھا؟ صرف اتنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہراً مثال فرمایا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہے نا، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی منشا و مرضی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے بعض انبیاء ایسے مبعوث فرمائے کہ انہیں کوئی نئی شریعت، نئی کتاب نہیں دی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہی آگے بڑھانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ گزاری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جس وقت انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے کہا تمہارے پاس کتاب کوئی نہیں، تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام 43 انبیاء کو شہید کر دیا۔ اچھا، انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد اسی قوم کے آفس صاحب جاگتے رہنا، اسی قوم کے 112 زہاد صالحین یعنی بنی اسرائیل میں سے نیک لوگ، انہوں نے اٹھ کر میدان میں یہ بات کہی، انہوں نے کہا تم نے اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کر دیا، بے حیا لوگوں، تمہیں شرم نہیں آئی؟ رب کے نبیوں کو شہید کرتے ہو۔ تو انہوں نے جواباً کیا کیا؟ وہ 112 کے قریب صالحین اولیاء اللہ بنی اسرائیل کے، انہوں نے ان کو بھی اس جملے پر شہید کر ڈالا کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا ہے۔ اب رب العالمین جل وعلا نے، اچھا ایک روایت یہ، دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ جملہ بھی سنیے، آپ فرماتے ہیں دن کی 1 ساعت میں، یہ دوسرا واقعہ ہے کہ جب کہ بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے 70 نبیوں کو شہید کر دیا، رب العالمین جل وعلا نے ان کی مذمت نازل فرمائی۔ جملہ سنیے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے سے کفر کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور وہ اللہ کے نبیوں کو بغیر حق کے ناحق قتل کرتے ہیں،
وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے اگر کوئی انہیں اچھی بات کا حکم دے دے، یعنی وہ جو کہنے والے تھے تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا، ان کے بارے میں اشارہ کر کے کہا وہ جو انہیں اچھی بات بتلانے والے حکم دینے والے تھے ان کو بھی قتل کر ڈالا۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب کا اعلان کر دیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بارے میں جو قتل کرنے والے ہیں وہ بھی سمجھیے کہ وہ ساڑھ بھی ان کے اوپر ہے، وہ یعنی ساری مذمت بھی ان کے اوپر ہے۔ اچھا اسی طرح ایک سبب اور بھی ہے، وہ یہ کہ جب تک فضیلت میں آپ رہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے تعریف کی، لیکن ایک وقت ان پر ایسا بھی آیا جس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی کتاب تورات میں تحریف شروع کر دی، یعنی کتاب اللہ کے احکام کو بدلنا شروع کر دیا۔ اب وہ احکام بدلے کیسے ہیں؟ جو اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا کی گئی نا قرآن عزیز، وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا نا، حسب ضرورت، جتنا ضرورت ہے اتنا نازل فرما دیا، پھر جتنا ضرورت پھر اتنا نازل فرما دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو جو صحف دیے گئے وہ ایسے تھوڑے تھوڑے کر کے نازل نہیں ہوتے تھے بلکہ کتابی صورت میں اکٹھے دے دیے جاتے تھے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ فضل الہی ہے۔ کافروں نے کہا تھا کہ جس طرح پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایک ہی مرتبہ کتاب نازل ہوئی تھی، ایسے حضور آپ پر ایک ہی مرتبہ کتاب نازل کیوں نہیں ہوئی؟ تو رب العالمین جل وعلا نے اس کا جواب دیا، فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے کتاب اکٹھی ایک ہی مرتبہ آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمائی، جتنا نازل کرتے ہیں اس سے آپ کے دل کو قوت دیتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ نازل کرتے ہیں تو اس سے زیادہ قوت آپ کے دل کو ہم عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جب آیات الہیہ کا نزول ہوتا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اقدس کا مرتبہ ہم مزید بڑھاتے چلے جاتے ہیں، مزید بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جواب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے خود ارشاد فرمایا۔ اچھا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو کتاب اکٹھی دی گئی نا، تو اس میں حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شان، حضور کے دین کی عظمت، حضور کی امت کی عظمت، وہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے پھر ان کے لیے جو احکام تھے وہ بھی ارشاد فرمائے، سب کچھ اسی میں تھا۔ یہ کیا کرتے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت آئی ہے نا، وہ آیت اٹھا کے کسی اور کے ساتھ لگا دینی، اور جہاں کسی اور کی بات آئی ہے وہ آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت والی جگہ پر لگا دینی ہے۔ یہاں مثال کے طور پہ کوئی حکم آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہے پھر زنا کرتا ہے تو تورات میں بھی اس کا حکم یہی تھا کہ اس کو رجم کرنا ہے، اس پر سنگباری کرنی ہے، پتھر مار کے اس کو مار دینا، یہ اس کی سزا۔ تو جناب والا ایسے لے کر وہ احکام تبدیل کر دینے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کلام الہی قرآن عزیز میں ان کی اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا، باقاعدہ پوری آیت نازل فرمائی۔ جملہ سنیے گا، فرمایا من الذین ہادوا، اور یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو کلمات کو یعنی تورات کی آیتوں کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور آگے دلیری کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے سنا وَعَصَيْنَا، اور ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ یعنی حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سن کے نا آگے کہتے ہیں وَعَصَيْنَا، ہم نافرمانی کرتے ہیں، وَاسْمَعْ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں وَاسْمَعْ، ذرا سنیے گا غیر مسمعین، واسمع، ذرا سنیے گا غیر مسمعین، ہم نے سنا نہیں۔ حضور قرآن سناتے ہیں نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سنانے پر آگے سن کر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا نہیں ہے۔ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اچھا آگے رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے، کہتے ہیں وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، دین میں تان کرنے کے لیے اپنی زبان ٹیڑھی کر کے نا تو حضور کو کہتے ہیں راعِنَا، ذرا ہماری رعایت تو کیجئے۔ اب ظاہراً راعنا کا مطلب ہوتا ہے رعایت کیجئے، لیکن یہی لفظ جو کہ چرواہے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو راعنا کہتے زبان سے اس لیے تھے تاکہ حضور کو لگے کہ حضور ہم آپ سے رعایت مانگ رہے ہیں، اور دل میں کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے تو وہ ایک چرواہے کے برابر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب رب العالمین جل وعلا نے آگے جملہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر یہ یہودی کہتے سمعنا، ہم نے کلام الہی سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اس کی فرما برداری کی، وَانظُرْنَا، اور راعنا نہ کہتے، یعنی یہ نہ کہتے کہ ہماری رعایت کی، یا حضور کی شان گھٹانے کے لیے چرواہے کے ساتھ حضور کی نسبت کرنے کا لفظ نہ بولتے، بلکہ کہتے انظرنا، حضور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ قرآن کہتا ہے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا وانظرنا، ہماری طرف نظر عنایت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور بڑی اچھی بات ہوتی ان کے لیے۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، جملہ سنیے گا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ،
لیکن اللہ کی لعنت ہے ایسے یہودیوں پر بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بہت تھوڑے ایسے ہوں گے جو ایمان لانے والے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور ایک مقام پر ایسے ہی صرف آیت سن لیجئے ترجمہ اس کا، ان الذین یکتمون بآیات ما انزلنا من البینات والہدی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے چھپایا اس کو جو ہم نے بینات واضح دلائل نازل فرمائے تھے، ہدایت کے اسباب نازل فرمائے تھے، تورات میں آپ کی شانیں بیان فرمائی تھی۔ معنی یہ ہے جو آپ کی شانیں ہم نے تورات میں بیان فرمائی تھی، آپ کی نبوت کی دلیلیں ہم نے جو تورات میں بیان کی تھیں، وہ جو ان دلائل کو چھپانے والے ہیں، رب العالمین جل وعلا آگے بیان فرما کے ارشاد فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور کائنات کا ہر عظمت والا بندہ ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے۔ اب کلام الہی قرآن عزیز نے جا بجا ان کے بارے میں جناب والا یہ لعنت کے بھی لفظ بولے۔ اچھا ایک مقام آخری اور سنیے، بات ختم، اسباب سمجھ آ جائیں آپ کو۔ یہ نرا انبیاء کے گستاخ نہیں، یہ قرآن عزیز میں اور دیگر کلام میں تورات وغیرہ میں تحریف کرنے والے ہی نہیں، بلکہ جناب والا یہ انبیاء کو نرے شہید کرنے والے نہیں، بے حیا نہیں، تہمت لگانے والے نہیں، یہ سارا کچھ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے۔ اس سے بڑھ کر سب سے بڑی ان کی گستاخی یہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے بے ادب ہیں۔ قرآن عزیز ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے، جملہ سنیے، میں اپنی طرف سے کوئی نہیں کہہ رہا، جملہ بولتا ہوں ساتھ قرآن عزیز کی آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہتے ہیں یہودیوں نے کہا، رب تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ غلت ایدیہم، رب العالمین جل وعلا زجر فرماتے ہوئے فرماتا ہے غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، ولعنوا بما قالوا، اور لعنت کیے گئے ایسے لوگ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، رب العالمین جل وعلا اپنی شان کے بارے میں فرماتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے دست قدرت، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہر وقت کھلے ہیں، ینفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے رب اپنے خزانے خرچ فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنی ذات کا دفاع فرمایا۔ ایک مقام اور سنیے، مدینہ منورہ کا ایک یہودی، آخری بات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گزر ہوا نا، تو آیت پڑھ رہا، بعض مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا من ذا الذی یقرض اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ یعنی اس کا معنی تو یہ ہے تم میں سے کوئی ایسا راہ خدا میں خرچ کرنے والا کہ اس کا راہ خدا میں خرچ کیا ہوا ہمارے پاس امانت ہو جائے، کل ہم قیامت کے دن اس کی جزا کئی گنا اس کو عطا فرما دیں۔ معنی تو اس کا یہ ہے، وہ ایک یہودی نے یہی آیت پڑھی، تو آیت پڑھ کے نہ کہتا ہے کہ لگتا ہے اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے اس یہودی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اچھا وہ آیا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس لے کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب آپ کے یار غار نے مجھ پر تھپڑ مارا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے صدیق تم نے اس کو تھپڑ کیوں مارا، حالانکہ یہ ذمہ ہے، مدینے کا رہنے والا، ٹیکس دیتا ہے، تم نے تھپڑ کیوں مارا؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ میں کیا کہا اس نے؟ تو حضرت صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کو فقیر کہہ رہا تھا۔ اس نے انکار کر دیا، میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے ایسی بات کی ہی نہیں۔ قرآن عزیز کی آیہ مبارکہ نازل ہوگی، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تحقیق اللہ نے سن لیا اس شخص کی بات کو جس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت میں آیہ مبارکہ نازل فرما دی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ اتنے مقامات ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہودیوں کے بارے میں یہ بات واضح کرتی ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا اہل ایمان کو فرماتا ہے، خلاصہ کلام ساری گفتگو کا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ وہ اسباب ہیں سارے، یہ مشرک ہیں، یہودی نصرانی، یہ مشرک ہیں، یہ انبیاء کے گستاخ ہیں، یہ بے حیا ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے بھی بے ادب ہیں، انبیاء کے بے ادب ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ کتابوں میں تحریف کرنے والے ہیں، لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہ ساری باتیں تمہیں اس لیے سمجھائی ہیں تاکہ اب تم نے یہودیوں نصرانیوں کے ساتھ یہ رانے نہیں لگانے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بعد میں فرمایا بعضهم اولیاء و بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے سنگی یار ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ، دیکھ لینا اب یہ سارا کچھ بیان کر کے تمہیں سمجھا کے بتا کے اب بھی اگر تم میں سے کسی نے ان کے ساتھ یارانہ لگایا، رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر یہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالم یعنی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میری امت میں سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کے سبب سے آئے دن اس کلام کی توہین کی جاتی، اور ہم کوئی گل نہیں جی، قرآن شریف چونکہ بڑی عظمت اللہ تراویحاں پڑھے جاندہ ہے، امام صاحب نمازاں بھی پڑھا دیں نے، بس کافی ہے جی، اتنی عظمت کافی ہے نا۔ حق تو یہ بنتا ہے گھر گھر سے جس وقت قاری قرآن کی صدا بلند ہو تے اینا دا ساڑ ہور ودے، سمجھ آ رہی ہے؟ موتو بغیظکم، اللہ فرماتا ہے موتو بغیظکم، بے اپنے غصے چی مر جاؤ سارے۔ لیکن وہ اسی وقت ہوگا جس وقت آپ کی طرف سے قرآن عزیز کی حمایت اور اس کے ساتھ محبت بڑھتی چلی جائے۔ اگر آپ کے گھروں میں بھی قرآن عزیز ایسے ہی دکانوں پر پڑا رہے اور گرد و غبار میں اٹا رہے تو پھر ان کو کیا کہنا ہے؟ تو پھر تو پہلے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب